بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سیالکوٹ سے مقبوضہ کشمیر کے کالو چک جموں تک، آزاد کشمیر کے کٹائی سے مقبوضہ کشمیر کے اڑی اور پونچھ تک، اور کٹائی سے بارہمولہ تک چند منٹ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر کے دیہات اور مقبوضہ کشمیر کے دیہات جو کنٹرول لائن کے پاس ہیں، ان کا آپس میں بھی چند منٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ اسلام آباد سے سری نگر تقریباً 164 کلومیٹر یعنی 164 منٹ یا اس سے کم کا فاصلہ ہے، اور چند منٹ کے فاصلے پر ایک قیامت کا سماں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ شخص اس جغرافیے کو کیوں بیان کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ اور میں بھی حیران، یقین مانیں اپنے آپ پر، کیونکہ میں رہ نہیں سکا۔ ایک خبر دیکھی نیٹ پر آج، اور میں یہ فاصلے چیک کرنے لگ گیا۔ خبر چند سیکنڈ کی تھی، نیٹ پر کسی نے 92 نیوز کی خبر شیئر کی ہوئی تھی، اور اس خبر میں بتایا جا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کے ایک انڈر گراؤنڈ سیل سے تقریباً 250 کشمیری مسلمانوں کی لاشیں نکال کر دریا میں پھینکی جا رہی تھیں۔ ان میں تقریباً 200 جوان تھے اور 48 لڑکیاں تھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ یہ خبر سن کے یقین ماریں ہماری جو ہے نا، میری روح تک لرز گئی۔ آپ اندازہ کیجئے ظلم و جبر کا۔ انڈیا نے جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر اپنے مکمل قبضے کا کہہ سکتے ہیں کہ اعلان کیا، اور اس کو اپنا حصہ باقاعدہ طور پر بنا لیا، تو وہاں پر انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون ساری سروسز اس وقت سے بند ہیں، اور اس دن سے مقبوضہ کشمیر میں جاری جو ظلم و ستم ہے، جو تقریباً 70 سالوں سے جاری ہے، ثانی ہے، اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 8 سے 10 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو اٹھا کر جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر ایک پاکستانی کی یا پاکستانی میڈیا کی خبر نہیں ہے۔ آپ BBC، CNN اور دوسری بین الاقوامی نیوز ایجنسیز کو سرچ کیجئے اور اس موضوع پر دیکھیے کہ وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، اور CNN اور BBC اور دوسری نیوز ایجنسیوں کو آج خصوصی طور پہ جا کے میں نے وزٹ کیا۔ کشمیریوں پر ہونے والے کچھ مظالم اس طرح سے ہیں کہ قیدیوں کو مرچ ملے ہوئے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں، کرنٹ لگائے جاتے ہیں، الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، ہیٹر کے راڈ سے جسم کو داغا جاتا ہے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، لوگوں کو گھڑوں سے پکڑ کر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کی آوازیں پھر لاؤڈ سپیکر پر پورے علاقے میں سنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ معصوم بچوں اور نوجوانوں کو آدھی رات گھروں پر ریڈ کر کے ان کے والدین کے سامنے سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے والدین کو ان کی خبر تک نہیں ملتی کہ ہماری اولاد کہاں پر ہے۔
یہ جو کچھ بیان کیا یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ ان مظالم کو یوں سمجھ لیجئے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو بیان کیا گیا۔ اور جو آج میں نے خبر آپ سے سنی اور شیئر کی ہے وہ تو دل ہلا دینے والی ہے، جس کے صدمے سے یقین مانے میں ابھی تک باہر نہیں آ سکا، اور جس نے مجھے یہ ویڈیو پیغام بنانے پر مجبور کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حال دل کس طرح بیان کروں اور کس سے بیان کروں۔ جو دکھ ہے، جو دل کو زخم لگا ہے یہ خبر سن کے، ناقابل یقین ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں، ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ کتنے سکون سے رہ رہے ہیں۔ اس کووڈ کے زمانے میں بھی ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اور ہم سے چند منٹوں کے فاصلے پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ چند ماہ کے بچوں سے لے کر 80-90 سال تک کے بوڑھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی رحم کے قابل نہیں سمجھا جا رہا، بے دریغ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ ہم سے چند منٹ کے فاصلے پر ایک قیامت بپا ہے۔ آپ چشم خیال میں سوچیں ذرا کہ جن ماں باپ کے معصوم اور جوان سال بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ظالم بھارتی فوج اٹھا کے لے جائے اور ان کو اپنے بچوں کی خبر تک نہ ملے، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ کس طرح اللہ کے آگے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوں گے؟ جن بچیوں کی لاشوں کو دریا میں بہایا جا رہا تھا، انہوں نے کس طرح سے اللہ کے آگے اپنا مقدمہ پیش کیا ہوگا، کس طرح سے فریاد پیش کی ہوگی اپنے اللہ کے سامنے۔ مجھے یاد ہے 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر یہ وار کیا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ہماری فوج کا بیان تھا کہ کشمیر کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے ہم کون سی اینٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا جواب ہمیں پتھر سے دینا ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اس وقت کے ان بیانات سے وہاں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں نے کیا کیا امیدیں وابستہ کر لی ہوں گی کہ اب اللہ کی مدد آئی کہ آئی۔ میرا مقصد کسی کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ پہلے سے ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسے بیان دینے ہی نہیں چاہیے تھے کہ جسے کوئی امید لگا لے اور بعد میں اس کا دل ٹوٹے۔ ضمیر پر یقین مانے ایک بوجھ ہے۔ بارہا یہ خیال آ رہا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے گا کہ تم سے چند منٹ کے فاصلے پر تمہارے ہی مسلمان بہن بھائیوں، عورتوں، بچوں پر جو مظالم ڈھا رہے تھے، ہندو، کفار، تو تم لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تمہارا رد عمل کیا تھا؟ میرے ضمیر پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ میری ان باتوں کے جواب میں بہت سے لوگوں کے پاس بہت سارے آرگومنٹس ہوں گے، لیکن میرے سامنے قرآن پاک کی سورت اور نساء کی آیت 75 کا ترجمہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یا رب العالمین، اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو خدا را ان کا کوئی حامی و مددگار اپنی طرف سے ان کو بھیج دے۔